اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہ بالرحمت وارزقنی فیہ التوفیق والعصمت وطہر قلبی من غیاہب التہمت یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ ماہ مبارک رمضان کا شاید آخری دن ہو اور شاید آج کا دن ہم خدا کی مہمانی میں آخری دن بسر کریں۔ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام نورانیت کے ساتھ ودا ہونے کے مرحلے میں ہے۔ آپ سب کی خدمت میں پیشگی عید کی مبارکباد کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ بھی کہ شاید کل کا دن مزید ہمیں خدا کی مہمانی کا نصیب ہو سکے، اس نورانیت اور اس روحانی کیفیات کے ساتھ نصیب ہو سکے کہ جو ماہ ضیافت اللہ کی خاصیت ہے۔ 29واں دن ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کے تمام روزوں کو، تمام اطاعت اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ آج کے دن اس طریقے سے دعا کرو کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمت، پروردگار عالم آج کے دن تو مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ، پروردگار آج کے دن تو میرا رزق اپنی جانب سے توفیقات اور عصمت، یعنی مجھے گناہوں سے بچنے والا اور دور رہنے والا وہ عصمت کہ جو مجھے تیری نافرمانی کے مقابلے پر، تیری گناہوں کے مقابلے پر مجھے ایک ایسی قوت عطا کرے کہ میں ان تمام چیزوں سے بچ کر رہوں۔ اور پھر وطہر قلبی من غیاہب التہمہ، پروردگار عالم اور پھر تو میرے قلب کو تہمت اور شکوک اور شبہات کی جتنی تاریکیاں ہیں ان سے پاک کر دے۔ یا رحیماً بعبادہ المؤمنین، اے وہ رحیم کہ جو اپنے مؤمن بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ یہ تمام کے تمام توفیقات ہیں۔ پروردگار کی رحمت اگر ہمیں ڈھانپ لے اور پروردگار ہمیں رزق توفیق عطا کر دے تو یقیناً انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ اور پھر قلب کی گہرائی میں انسان کے دل کے اندر جہاں کہیں پر بھی شکوک و شبہات اور تہمت کی تاریکیاں ہیں، ان کو سے صرف اور صرف پروردگار ہے جو ہمارے قلب کو پاک کر سکتا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ان تمام چیزوں سے جو عبادات کے مراحل ہیں، یہ تمام مقامات، پروردگار ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس مہینے میں وہ ہمیں صرف اور صرف چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ قوت پیدا کر لیں تاکہ ہم شیطان کے مقابلے میں، اپنے نفس کے مقابلے پر وہ استحکام پیدا کریں کہ جس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہمارے اپنے اندر روح کی، قلب کی طہارت کی صورت میں ہے، ہمارے اندر عصمت کا وہ مادہ پیدا ہونے کی صورت میں ہے کہ جو ہمیں گناہوں کے مقابلے پر بھی اتنا ہی محکم اور مضبوط بنا سکتا ہے کہ ہم گناہ سے اجتناب کر سکیں اور خدا کی طرف متوجہ رہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی جتنی معنویت اور نورانیت ہمارے قلب میں پیدا ہوئی ہے اسے برقرار رکھنے اور آئندہ آنے والے سال میں اس میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ اگلے سال کا ماہ مبارک رمضان ہم ایک اعلیٰ تر ایمانی کیفیات کے ساتھ در کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔